ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ بچی نے پوچھا کہ اگر کوئی پاک اور ناپاک کپڑے دو پڑے ہوں اور ناپاک کپڑے کی تری پاک کپڑے تک پہنچ جائے اور اتنی ہو کہ اس کو نچوڑیں تو نہ نچوڑیں تو یہ پاک کپڑا پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اگر ایسے ہی بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور اس کے پیمپر سے کچھ چیز لیک ہو کر کپڑے تک پہنچ گئی اور وہ اتنی نہیں ہے کہ نچوڑیں تو وہ بہہ جائے اور پھر بھی کوئی اس کو پاک کر رہا ہے، تو یہ شیطان کی اطاعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں بیٹا، مسئلہ اچھی طرح پہلے سمجھیے، اور ہمارا مشورہ ہوگا کہ مسائل کو باہر شریعت سے سیکھنے کے بجائے کسی عالم سے سیکھیں۔ میں اس بات کا شدید مخالف ہوں کہ باہر شریعت پہ یہ لکھوا دیا جائے عالم بنانے والی کتاب۔ اس چیز نے اتنا نقصان پہنچایا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی میری رائے سے اختلاف کر سکتا ہے اور کسی پہ میں تنقید بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں، عرصہ دراز ہو گیا۔ عام آدمی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد علماء کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسئلے جو بہت پہلے کے لکھے ہوئے ہیں، تغیر زمانہ کے اعتبار سے اور اسباب ستہ کے موجود ہونے کی وجہ سے ان میں سے کس میں کتنا تغیر پیدا ہو چکا ہے۔ اب عرف کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ ہے بھی نص مذہبی، قرآن و حدیث سے نکالا ہوا براہ راست مسئلہ بھی نہیں ہے، اس میں لازم تبدیلی کرنی ہے، اور ایک شخص ہے وہ باہر شریعت پڑھ کر پچھلے سابقہ زمانے کے واقعہ وہ مسائل بیان کر کے علماء کی گرفت کر رہا ہے، لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو یہ لکھنا کہ عالم بنانے والی کتاب مناسب نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کو کسی اچھے مسند مفتی صاحب سے پڑھ کر علم کی تھوڑی بہت شعور بیدار کر لینے والی کتاب، یہ ہو سکتا ہے، ورنہ اس طرح کے ہر شخص پھر ہونا یہ چاہیے کہ جو باہر شریعت پڑھ لے، جب عالم بنانے والی کتاب لکھی ہے تو اس کو عالم بنانے کی ڈگری دی جائے۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ ایک چیپٹر پورا پڑھیں پھر آ کے امتحان دے کر دیکھیں کس کے ذہن میں رہتے ہیں سارے مسائل۔ اس کا مطلب ایک دو دفعہ پوری کتاب ختم کر لی عالم بن گیا؟ کتاب ختم کرنے سے عالم بنتا ہے آدمی، یا میموری کے اندر مسائل موجود ہوتے ہیں تب عالم بنتا ہے آدمی؟ میں تو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ عام آدمی باہر شریعت سے اپنی ضرورت کے مسائل نہیں نکال سکتا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہاں سے چند ایک وضو غسل کی شاید نکال لے، باقی ذرا آگے آ جائیں، اتنی جزیات ہوتی ہیں ملتی جلتی، کیسے مسئلہ نکال سکتا ہے؟ اور اس پہ لکھا ہے عالم بنانے والی کتاب۔ میری گزارش ہے مطلب اہل علم حضرات سے جو دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، اس جملے کو ہٹا دیا جائے تو میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نجاستیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک عین نجاست ہوتی ہے اور ایک ایسی ہوتی ہے کہ نجاست میں کسی اور چیز کی یا ملاوٹ یا کسی اور چیز میں نجاست کی ملاوٹ ہو۔ مثلا ایک پیشاب ہے، یہ عین نجاست ہے۔ ایک ہے پانی کا ٹب تھا، بچے نے پیشاب کیا، 5-6 چھینٹیں پانی کے اندر چلی گئیں، یہ بھی ناپاک ہے، یہ بھی ناپاک ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ عین نجاست ہے اور اس میں پانی میں نجاست مل گئی ہے۔ یاد رکھیے جو آپ مسئلہ بیان کر رہی ہیں یہ عین نجاست کے لیے نہیں ہے، یہ اس طرح کے پانی کے لیے ہے۔ یہ پانی اگر اس میں لگ جاتا ہے، اب اس میں کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو پانی لگا اس میں وہ ناپاکی ضرور شامل ہو گئی۔ اس میں حکم یہ دیا ہے کہ جب تک قطرہ نہ بنے تب تک وہ پاک کہلائے گا، لیکن عین نجاست کے اندر جس میں اسمیل ہے، جس میں مطلب رنگ بھی ہے، وہ اگر لگ جائے، اس کے اندر نچوڑنے کی قید لگائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت سارا پیشاب کر لیا جائے، جب وہ تھوڑا خشک ہو جائے، نچوڑنے کے قابل نہ رہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو پاک ماننا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اس لیے اچھی طرح سمجھے، بچے کے پیمپر سے جو کچھ لیک ہوگا وہ عین نجاست ہوگی، اور وہ اتنی سی بھی لگے، تھوڑی سی بھی، چاہے نچوڑنے سے قطرہ بنے نہ بنے، لیکن اسمیل پیدا ہو گئی، رنگ نظر آیا تو وہ ناپاک ہے، اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ اور اب اطاعت شیطان کیسے ہوگی جبکہ واقعی وہ ناپاک ہے؟ ٹھیک ہے، تو مسئلہ اچھی طرح سمجھیں، اور میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ آن لائن کورسز کریں، کتنے بھی آسان مسئلے آپ پڑھ کے آپ سمجھیں کہ ہم نے مسئلے سیکھ لیے ہیں، پھر بھی ایک دفعہ استاد سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی